اللہ اللہ اللہ۔ ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خونخوار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا، تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا، تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا، تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں، تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا، تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40 35 سال خدمت کی تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے نہ تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے سابر بھکھے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ پھر اپنے
نے آپ کو مخاطب کیا, کہنے لگے اٹھ بلیا, چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے. ملا رومی کہتے ہیں کہ چڑیا اور چڑا مذکر مؤنث دونوں کٹھے بیٹھے تھے. تو ایک بندہ آ گیا صوفی, میری طرح پگڑی شکڑی باندھی ہوئی, جبے کبے میں لگا ہوا. یہ جتنے فتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ جبوں کے پیچھے نکلتے ہیں سارے. عوام بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی الجھنا ہے. انہوں نے پکڑ کے چکر چلا دیے. کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں تو کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں, کبھی نہیں. اور میں شکوہ کرنے لگا ہوں, مجھے کر لینے دو. کیا تم نے کبھی معیشت پر بھی تقریر کی ہے؟ حضور نے معیشت نہیں دی. کیا تم نے کبھی قوم کو معاشرت بھی سکھائی ہے؟ یہ بھی تم نے بتایا ہے کہ جینا مرنا کیسے ہے. وہاں الجھاتے ہو جہاں نوجوان کہتا ہے کہ یار طے ہی کچھ نہیں ہوا آپ کے درمیان ابھی تک. جو کہانی سنا رہا تھا وہ بھی بڑے جذبات میں تھا, رو رہا تھا. جو رد کر رہا تھا وہ بھی جذبات میں تھا, رو رہا تھا. تو ہم کدھر جائیں؟ آپ نے قوم کو کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا. شکوہ کرنے لگا ہوں. وہ چڑا اور چڑی دونوں بیٹھے تھے. ایک بندہ صوفی صافی آ گیا, بڑا جناب, جبہ کبا, بڑی بات. تو چڑیا چڑے سے کہنے لگی اڑ جائیں, یہ شکاری نہ ہو. تو چڑا کہنے لگا نہیں, شکاریوں کا لباس اور ہوتا ہے, یہ تو درویشوں کا لباس ہے, رہنے دو, بیٹھے رہتے ہیں. اس نے بڑا سمجھایا چڑیا نے, پر چڑیا کی بات مانتا بھی کوئی نہیں نا. کبھی کبھی مان جائے کرے, فائدہ ہوتا ہے. اب چڑیا کی مانے کون؟ چڑیا کو تو لوگ چھوٹا جانتے ہیں. تو وہ چڑا بیٹھا رہا, پر وہ بندہ آیا. آئے ہائے, آپ یقین کریں, لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ولی سمجھ کے آتے ہیں. وہ جو میرے پاس ولی سمجھ کے, درویش سمجھ کے آیا, اسے ثواب مل گیا. لیکن اگر میں نے دھوکہ کیا تو قیامت میں میری سزا بڑھ جائے. مجھ سے میرا رب پوچھ لے گا, وہ تو ٹھیک تھا, وہ تو تیری پگڑی داڑھی دیکھ کے آیا تھا, تو اپنی بات بتا, تیرے اندر کیا تھا. تو وہ قریب آیا نا, وہ صوفی درویش, اللہ ماشاءاللہ, اس نے نا گلیل پیچھے چھپائی ہوئی تھی. اس نے گلیل نکالی اور ماری, اور چڑا مر گیا. چڑیا بڑی پریشان ہوئی. اس نے جا کے بادشاہ کو شکایت کی, جنگل کے بادشاہ کو, شیر کو. شیر نے کہا تو فکر نہ کر, بندہ پکڑ لیتے ہیں. بندہ پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, سامنے آ گیا. تو چڑیا کہنے لگی, شیر کہنے لگا چڑیا سے کہ اپنا پکڑ تو ہم نے لیا ہے, سزا ہم نے نہیں دینی. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا, مسئلہ صرف لیڈروں کا نہیں, کارکن بھی بڑے خطرناک ہیں. ناراض ہو گئے ہو؟ مسئلہ مریدوں کا نہیں, یہ پیروں کا نہیں, صرف یہ مرید بھی نہیں کہیں ہلنے دیتے. یہ بھی نئی سے نئی کہانی روز بنا کے لاتے ہیں اور آ کے سناتے ہیں. سنو, وہ چڑیا سے کہنے لگے, بادشاہ سلامت, شیر صاحب کہنے لگے کہ سزا تیری مرضی کی دینی ہے, تو بتا کیا سزا دے. تو چڑیا رو پڑی, کہنے لگی بادشاہ اسے سزا کوئی نہیں دینی, ایک بس حکم دینا ہے. اسے کہا وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی اسے حکم کریں, اگر اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا پہنے. اس نے لباس صوفیوں والا پہننا ہے اور اندر سے شکاری ہے. بس اسے حکم کرتے ہیں کہ اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی. اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آئے. اور سیاستدان, تو نے لباس پہن لیا ہے, خدمت کار ہے تو شکاری. اور بیوروکریٹ, اور تاجر, تو نے لباس پہن لیا ہے, خدمت کار, تو شکاری ہے. وہ بہت بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے افسر, تو نے لباس پہن لیا ہے ایک بہت بڑے افسر کا, ایک محکمے کو سنبھالنے کا, اور اندر سے تو رشوت کھاتا ہے, شکاری ہے. اور درویش صاحب, مولوی صاحب, اور بڑے کام میں لوٹنے کے لیے درویش بن کے تو نہ لوٹ. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وضع ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا, تڑپ گئی روح.
فرمانے لگے ابو دردا تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو دردہ نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور ان کی عظمتیں, رفتیں, بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں جا, تو نہیں میرا. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائیاں ہیں. قریب آئے, آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے, مومن ہے, میں منہ نہیں موڑ سکتا, پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے, باغ کتنے لگائے, چکیاں کتنی لگائیں, کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں, پہلے بتا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا, رونے لگے. کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں, جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں. یار کیا بات کرتا ہے تو, میرے وہی ہیں. مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے, غیروں کو دیں گے؟ نہ کر, کچھ نہیں بنایا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس, تو فرمایا اچھا چل آ جا, پھر سینے لگ جا, تو واقعی میرا بھائی ہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی. وہ درویشی, وہ فقیری, وہ سادگی, وہ نورانیت, وہ دل کے ساتھ اندر. ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال, کیا ضرورت ہے مال کی, ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح, کسی طریقے سے پہنچے صحیح. حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی, دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک. اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں, اندر حالات کچھ اور ہیں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے, آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال, کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے, کیا ساری غریبی ختم ہو گئی؟ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.